اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ پیش خدمت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ ہم عمر، پیشے میں اشتراک، طبیعتوں میں یکجہتی، قریش کے عقائد فاسدہ سے نفرت اور بری عادتوں سے اجتناب، ان تمام باتوں نے دونوں کی دوستی کو پروان چڑھانے میں بہت مدد دی۔ مورخین اور راویوں میں دونوں کی دوستی کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض تو یہ لکھتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری دوستی ہو چکی تھی، اور یہی دوستی اور یکجہتی ان کے سب سے پہلے اسلام لانے کا محرک ہوئی۔ لیکن بعض مورخین کا بیان ہے کہ دونوں کے تعلقات میں استواری اسلام کے بعد ہی ہوئی۔ اسلام سے پہلے دونوں کے تعلقات صرف ہمسائیگی اور ذہنی میلانات اور رجحانات میں یکسانی تک محدود تھے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بعثت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا قیام مکہ کے اس محلے میں تھا جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے تاجر سکونت پذیر تھے، اور جن کی تجارت یمن و شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی محلے میں رہنے کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رابطہ پیدا ہوا، اور دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس بارے میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مجھ سے محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، سوائے ابو بکر بن ابی قحافہ کے۔ جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی تعمل کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ روایت میں آپ کے قبول اسلام کے بارے میں مختلف انداز سے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی سے پہلے میں تجارت کے سلسلے میں یمن کے سفر پر گیا ہوا تھا۔ وہاں پر قبیلہ ازد کے ایک انتہائی بوڑھے شخص کے پاس گیا جس نے آسمانی کتب پڑھی ہوئی تھی۔ اس بوڑھے نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا، میرے خیال میں تمہارا تعلق حرم کعبہ سے لگتا ہے۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ تو اس نے پوچھا، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ میں نے کہا، بنو تیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس پر بوڑھے نے کہنا شروع کیا کہ میں نے آسمانی کتب میں پڑھا ہے کہ حرم پاک میں ایک پیغمبر مبعوث ہوں گے، ان کے 2 دوست ہوں گے، ایک جوان اور دوسرا ادھیڑ عمر۔ جوان مستقبل میں بہت سی پریشانیوں اور دشواریوں کو رفع کریں گے، جبکہ ادھیڑ عمر لاغر جسم اور سفید چہرے والے ہوں گے۔ میرے خیال میں آپ ہی وہ شخص ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ ادھیڑ عمر آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد میں یمن تجارت سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر اس بوڑھے سے الوداعی ملاقات کرنے آیا تو اس بوڑھے نے کہا، میرے پاس اس نبی برحق کی شان میں چند اشعار ہیں،
آپ ان اشعار کو نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں۔ میں نے کہا میں ضرور ان اشعار کو بارگاہ نبوی میں پہنچا دوں گا۔ اس بوڑھے سے اشعار سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کر لیے اور مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو چند قریشی اکٹھے ہو کر آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کوئی نئی چیز تم لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس سے زیادہ نئی کیا چیز ہوگی کہ ابو طالب کی یتیم بھتیجے نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم باطل ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی باطل پر تھے۔ اگر آپ کی مدد اور حمایت اسے حاصل نہ ہوتی تو ہم خود اس سے نمٹ لیتے۔ چونکہ آپ اس کے دوست ہیں اس لیے آپ خود اس سے مل کر معاملے کو ختم کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کو تسلی و اطمینان سے سنا اور ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ نبوت کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اطہر سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے جو آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں اللہ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر ایمان لے آئیے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس اپنے دعوے کی کیا دلیل ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دلیل وہ بوڑھا ہے جس سے آپ نے یمن میں ملاقات کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے از راہ تجسس کہا، میں تو یمن میں بہت سے بوڑھوں کے ساتھ ملا ہوں اور ان کے ساتھ تجارت کا معاملہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی بات سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے 12 اشعار امانت کے طور پر تمہیں دیے تھے تاکہ مجھ تک پہنچا دو۔ اس کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 12 اشعار بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس معاملے کی خبر کس نے دی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دولت سے اپنے آپ کو مشرف فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قبول اسلام کے بارے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آسمان سے نیچے خانہ کعبہ میں گر پڑا ہے۔ اس چاند کے ٹکڑے مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں آ گرے۔ اچانک وہ تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر اپنے پہلے والی شکل میں آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، لیکن وہ ٹکڑا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گرا تھا وہ وہیں رہ گیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ چاند کے تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں دوران سفر بحیرہ راہب کے پاس گئے۔
اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ بحیرہ راہب نے خواب سن کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں قریشی ہوں۔ بحیرہ نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں تمہارے درمیان ایک پیغمبر کا ظہور ہوگا جس کی ہدایت کا نور مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں پہنچے گا، اور آپ ان کی حیات طیبہ میں ان کے وزیر ہوں گے اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس خواب کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے نبوت کے ظہور کی خبر ہوئی، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی کہ ہر نبی کی نبوت پر ایک دلیل ہوتی ہے، آپ کی نشانی و معجزہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے کہ جو تم نے دیکھا تھا، اور بحیرہ راہب نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ میں نے دریافت کیا، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی روشن دلیل نہیں پوچھتا۔ چنانچہ کلمہ اسلام پڑھا اور ایمان لے آئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ ملک شام میں گئے ہوئے تھے کہ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آن پڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند اور سورج کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کو اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح جب بیدار ہوئے تو ایک عیسائی راہب کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے اس خواب کی تعبیر دریافت فرمائی۔ راہب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ آپ نے فرمایا، میں بنو تیم سے ہوں۔ پوچھا، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا، تجارت۔ اس کے بعد راہب نے کہا، غور سے میری بات سنو، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ ان کا تعلق بھی قبیلہ بنی ہاشم سے ہے اور وہ آخری نبی ہیں۔ اگر ان کا ظہور نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور نہ ہی کسی نبی کو پیدا فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ اے ابو بکر، تم اس دین میں شامل ہوگے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد خلیفہ ہوگے۔ یہ تو ہے تمہارے خواب کی تعبیر، اور یہ بات بھی سن لو کہ میں نے تورات اور انجیل میں ان نبی برحق کی تعریف و توصیف پڑھی ہے، اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، مگر عیسائیوں کے خوف کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا۔ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ چنانچہ آپ فوری طور پر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت حاصل کی، اور اپنی آنکھوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پرنور سے ٹھنڈا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم آ گئے، اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ٹھیک ہے، لیکن کوئی معجزہ تو دکھائیں۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب جو تم نے شام میں دیکھا تھا اور اس راہب سے اس خواب کی تعبیر سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول برحق ہیں۔ آپ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت ابن عساکر نے حضرت عیسیٰ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور زید بن عمرو بن نفیل کھڑا ہوا تھا کہ اسی دوران امیہ بن ابی سلم میرے پاس آیا اور میری خیریت دریافت کی۔ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے دین حق کے بارے میں ایک شعر پڑھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ پیغمبر منتظر کی ولادت ہمارے خاندان میں ہوگی یا آپ کے خاندان میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میں نے نبی منتظر کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا کہ ان کی بعثت کب ہوگی۔ چنانچہ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا جو آسمانی کتابوں پر گہری نگاہ رکھتے تھے، اور اکثر ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی تھیں کہ جن کا کوئی مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ان سے میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ واقعہ سنا تو کہا، اے ابو بکر، میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں اور ان آسمانی علوم کو جانتا ہوں۔ نبی آخر الزماں ملک عرب کے وسط میں نسب کے لحاظ سے پیدا ہوں گے اور ان کے نسب کے بارے میں جانتا ہوں، چونکہ نسب کے لحاظ سے تمہارا تعلق بھی وسط عرب سے ہے، اس لیے ان کی ولادت تم ہی میں سے ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، وہ کیا تعلیم دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کی تعلیم یہی ہوگی کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، نہ کسی غیر پر ظلم کرو، اور نہ خود مظلوم بنو۔ یہ باتیں سن کر میں واپس آ گیا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار تو سنے ہوں گے، جب تم کسی کا رنگ و غم یاد کرو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد رکھو، وہ دنیا میں سب سے زیادہ متقی اور عادل تھے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ سب سے زیادہ وفادار اور صلح کار تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والے اور یار غار تھے، اور آپ ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے اس کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دینا بھی شروع فرما دیا اور دین اسلام کی تبلیغ میں کوشاں ہو گئے۔ آپ نے قوم کے ان تمام افراد کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا جن پر آپ بھروسہ رکھتے تھے اور جو آپ کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے۔ آپ کے پاس آتے جاتے تھے اور اٹھتے بیٹھتے تھے، چونکہ آپ لوگوں میں ہر دل عزیز تھے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے حد عزت و محبت تھی۔ اس لیے آپ کی کوشش سے بہت جلد بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی اولین تبلیغ سے جن بلند مرتبہ لوگوں نے دعوت تبلیغ پر لبیک کہا، ان کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوا۔ آپ کی کوششوں سے جن شخصیات نے اسلام قبول کیا، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان شخصیات نے جب دعوت حق کو قبول کر لیا تو آپ ان کو ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسلام کے بارے میں جس سے بھی گفتگو کی اس نے انکار کیا اور مجھ سے تکرار کی، سوائے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے، کیونکہ میں نے اس سے جو بات بھی کہی اس نے قبول کر لی اور اس پر مضبوطی سے قائم رہا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔